پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ماجد علی ہیں ساندہ خورد لاہور سے. کیا اسلام میں ٹی وی دیکھنا جائز ہے؟ ٹی وی دیکھنے میں اور نہ دیکھنے میں تو جواز ناجائز کا کوئی فرق نہیں ہے. ٹی وی پہ بہت کچھ اچھا بھی ہے، بہت کچھ برا بھی ہے. اچھا دیکھنا جائز ہے، برا دیکھنا ناجائز ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح. آسیہ ہیں زرگودا سے. ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کے کرامن کاتبین کہاں جاتے ہیں؟ بیٹا کرامن کاتبین کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی مرضی جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جاتے ہوں گے، چونکہ ہر بندے کے الگ ہیں. ٹھیک ہے. اس کی زندگی کے ساتھ ان کی ڈیوٹی رہتی ہے. قیامت کو اس کا اعمال نامہ پیش کر دیں گے، جا کر لوح محفوظ میں جمع کرا دیتے ہیں. قیامت کو ذمہ دار ہوں گے، پاس کھڑے ہوں گے کہ جی اس نے یہ کیا، ہم نے یہ لکھا. سبحان اللہ. پاس کھڑے ہو گئے. بالکل کیا بات ہے. گواہی دیں گے. محمد عاشق ہیں چونیا قصور سے. کیا مرید اپنے مرشد کے ہاتھ کو بوسہ دے سکتا ہے؟ ماں بیٹے کے ہاتھ بھی دے سکتی ہے، بیٹا ماں کے ہاتھ پہ دے سکتا ہے، باپ کے ہاتھ پہ دے سکتا ہے. مرید بھی پیار سے محبت سے دے سکتا ہے، لیکن اسے معبود یا حاجت روا نہ سمجھے. بالکل صحیح ہے. تعلق اور محبت میں ہاتھ چوم لینا، پیار میں چوم لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسی نہیں ہے. لیکن پیر کو استاد اور پیر ہی سمجھا جائے، اسے خدائی درجہ نہ دیا. بالکل صحیح. اور پیر میں بھی اتنی استعداد ہو کہ ہاتھ چومنے والوں سے خراب نہ ہو. جیسے آپ فرماتے ہیں کہ انسان ٹھیک ہوتا ہے، ہاتھ چومنے والے خراب کر دیتے ہیں، تو وہ کنڈیشن نہ ہو. بالکل صحیح. انہی کا دوسرا سوال ہے کہ اگر باپ شیخ ہو تو بیٹا اس کی بیعت کر سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل کر سکتا ہے، کیوں نہیں. ٹھیک یہ ہے. تعلیم و باپ اسکول میں پڑھاتا ہو تو بیٹا اس کلاس میں داخل نہیں ہو سکتا. صحیح. یہ بھی تعلیم و تعلم ہے. بالکل ٹھیک. بلال حسین ہے منگووال گجرات. کیا میت لے جاتے وقت یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کے پاؤں قبلہ کی طرف نہ ہوں، کیونکہ زندگی میں تو ہم احتراماً ایسا نہیں کرتے؟ نہیں، میت لے جانے وقت کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پاؤں قبر کی طرف ہوں. اور اصل میت کا حساب یہ ہوتا ہے کہ جدھر اس کے پاؤں ہوتے ہیں ادھر تصور ہوتا ہے کہ اس کا منہ ادھر ہے. اچھا. اب ایک مریض ہے جو اٹھ نہیں سکتا، دائیں بائیں سر نہیں پھیر سکتا، تو اس کے پاؤں آپ قبلہ رخ کریں گے تو سیدھا لیٹے اس کا منہ قبلے کو جائے گا، اشارے سے نماز پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ پاؤں کرنے میں اس آپ کے عمل میں آپ کی نیت کا دخل ہے کہ آپ بے ادبی کی غرض سے کر رہے ہیں یا ادب کی غرض سے کر رہے ہیں. میں پاؤں کرنا تو تصور نہیں ہے. صحیح. تو میت تو حرکت نہیں کر سکتا، جدھر آپ پاؤں کرتے ہیں ادھر تو اس کا منہ آ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. اسی لیے قبر کی طرف پاؤں کر کے لے جاتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ قبر سے اس نے بھاگنا ہے، بلکہ اس کا تصور ہوتا ہے کہ اس کا منہ اب اس طرف ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. عبد الجبار ہے ضلع گوجرانوالہ سے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ لڑکوں کو بہترین پرائیویٹ اسکول اور لڑکیوں کو گورنمنٹ اسکول میں بھیج دیا جاتا ہے، اور جواز یہ دیا جاتا ہے کہ لڑکی نے کون سا نوکری کرنی ہے. گویا بہترین تعلیم صرف مرد کی ضرورت ہے. اب میں نے اپنی بچیاں پرائیویٹ اسکول داخل کروائیں تو بہت شور مچا. برائے مہربانی فرما دیجئے کہ خاندان والوں کو جواز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بنیادی تصور جو ہمارے پاس آ گیا یہ انگریز کا ودیعت کردہ ہے کہ نوکری روزی کمانے کے لیے ہے. یہ غلط ہے. تعلیم جو ہے یہ روزی کمانے کے لیے نہیں، انسان کو انسانی ضروریات سے اور شرف انسانیت سے آگاہ کرنے کی. ٹھیک ہے. تعلیم اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے، انسانیت کو سمجھے، انسانی ماحول اور معاشرے کو سمجھ کر اس میں اس کے مطابق رہے. صحیح. روزگار کمانا اس کی ضرورت ہے. تو یہ تو ہمارا وہ غلامانہ تصور ہے جو ہمیں انگریز نے دیا. تعلیم ہر مرد اور عورت کی ضرورت ہے. بہترین اداروں میں پڑھایا جائے. نوکری کرنا کوئی ضروری نہیں. سامنے ہمارے بچے ایم اے کر کے تو اپنا گھر کا کام کر رہے ہیں، کوئی نوکری نہیں کی. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. مطلب یہ
مد نظر رکھنا کہ جاب سے نوکری ملے گی نوکری کے لیے یا پڑھنا بچوں کو اس لیے نہیں، نہ پڑھانا کہ ہم نے کون سی نوکری پڑھانا کرانی. نوکری کے لیے نہیں ہے. پڑھنا پڑھانا اس لیے ہے کہ انسانی شعور کو جلا ملے، دار دنیا کو سمجھے، چیزوں کو، ان کی اہمیت کو، کام کو، احکام کو، انسان کو، انسانی شرف کو، غلط صحیح کو اسے جانے. صحیح. اب اس کی ضرورتیں ہیں، نوکری کر کے پوری ہوتی ہیں، گھر میں رہ کے کام کر سکتا ہے، اپنی ذمہ داری کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ضروری ہے کہ وہ ان پڑھی ہو یا جاہل ہونا ضروری تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بھی پڑھا ہے، ابھی تک اپنی کاشتکاری کر رہے ہیں. صحیح. اور بچیوں میں اور بچوں میں یہ بالکل تفریق تفاوت نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یاسر علی ہے ضلع ننکانہ صاحب سے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک صوفی شاعر کا کلام پڑھا، اس کا ایک شعر ہے: ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی، جس منزل تے عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کوئی. اس کی تشریح فرما دیجئے، کیونکہ میرے خیال میں تو ایمان پہلے اور عشق بعد میں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی جی. یہ تمام صوفیوں کے شعر ملتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صوفی شاعر کیوں ہوتے ہیں؟ جہاں بندے کا دل اٹکا ہوتا ہے، جس منزل کو پانا چاہتا ہے، اس کی جستجو میں جب وہ سرگرداں ہوتا ہے، درمیان میں فاصلے ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، اس پر ایک خامخواہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی آرزو، اس کی خواہش میں صحیح. اس کے منہ سے ایسے جملے نکلتے ہیں، بالکل صحیح. وہ شعروں میں ڈھل جاتے ہیں. اس لیے سارے صوفی شعر کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. چون به منزل می رسد اسوار پیادہ می شود. فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ جب کوئی اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو سوار پیدل ہو جاتا ہے، عوام میں مل جائے، جیسے میں ویسا وہ ہے. کار پہ آئے تو اتر جاتا ہے، گھوڑے پہ آئے تو اتر جاتا ہے، جہاز پہ آئے تو جیسے عام لوگ ہیں ویسا وہ بھی ہو جاتا ہے. صحیح. جسے منزل نصیب ہو جاتی ہے وہ شعر میر بھول کر عام آدمی کی طرح اس ویسے ہی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. اثنائے راہ میں سب شعر کہتے ہیں. صحیح. جو اس پنجابی شاعر نے کہا، اب اس کا ترجمہ و تشریح آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ محض مان لینا تو ایمان ہے، لیکن اس میں حقیقی تڑپ پیدا کرنا کہ جس کو مانا ہے اس کو پا بھی لوں، یہ عشق ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں محض مان لینے کی حد تک تو سارے مسلمان ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں، سود بھی کھا لیتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ناجائز کام بھی کر لیتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، گناہ بھی کر، لیکن عشق یہ ہے کہ اللہ کو مانے، پھر اللہ کو پانے کے لیے قدم قدم پر اطاعت کرے، تو یہ عشق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں جی. تو کہتے ہیں ایمان تو سارے جب ڈال لیتے ہیں، یہ دل جو ہے جب تک یہ دل سے وہ تڑپ نہیں کوئی نکلے نہیں گی. کرتا بالکل صحیح. کہ جس کو مانا ہے اس کی رضا بھی پاؤں، اس کی بارگاہ میں بھی پہنچوں. کوئی شک. تو کہتے ہیں یہ کوئی ہوتا ہے، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، اور جہاں یہ کیفیت پہنچاتی ہے وہاں محض دعوی ایمان تو نہیں پہنچاتا. بچے میرے نزدیک تو اس کی تشریح یہ ہے. بالکل صحیح. اب میں نہیں جانتا کہ شاعر کی مراد کیا تھی، چونکہ مجھے ہمارے حضرت عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ادبی شخصیت ہے، بہت بڑے ادبی شخص، تو مجھے کہتے تم شعر کو وہ میں نہ پہنا دیتے ہو جو شاعر کو پتہ بھی نہیں ہوتا. صحیح. بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس نے اپنی کیفیت میں وہ کہا ہوتا ہے، آپ اپنی کیفیت سے اس کو بیان کرتے تو ظاہر ہے کہ جو آپ کی کیفیت ہے اس کا پھر وہی مطلب نکلے گا. تو میں تو یہ سمجھا. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک بات. تبسم حسین ہے گجرانوالہ سے، اگر کسی ولی اللہ کو کشف میں کسی دوسرے شخص کے لیے حکم دیا گیا ہو تو وہ شخص اس کا کس حد تک مکلف ہے؟ کوئی حکم نہیں دے سکتا کسی. ٹھیک ہے. ولی جس کو کشف ہوتا ہو اس کشف کا وہ خود اس حد تک پابند ہے کہ پہلی بات یہ ہے وہ کشف شرعی حدود کے اندر ہو. کوئی غیر شرعی حکم ہے تو اسے دھوکہ لگا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں آتا جو شریعت الہی کے خلاف. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. شیطانی حلقہ ہے. ٹھیک ہے.
شریعت کے مطابق ہے تو صاحب کشف مکلف ہے اسے ماننے کا، وہ بھی اگر نہ مانے گا تو شاید دنیاوی نقصان ہو، گناہ نہیں ہے، آخرت کا کوئی نقصان نہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، دوسرا اس کے کشف کو مانے گا تو گویا اس نے اسے نبی مان لیا، صحیح، بالکل صحیح، کیونکہ ساری امت نبی کے کشف کو ماننے کی مکلف ہے، ولی کے کشف کو ماننے کا دوسرا بندہ مکلف اگر مانے گا تو اس بات کی جواب دہی ہوگی قیامت کو کہ تم اسے نبی سمجھتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، تو یہ بالکل ہی لہذا کوئی کسی کشف میں نہ کسی کو حکم ملتا ہے نہ کسی کو کوئی دے سکتا ہے، دے اور سکتا کوئی ہے۔ دے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، رد کر دو کہ وہ اپنا کشف اپنے پاس رکھو، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کچھ اور سوالات ہیں، بریک سے واپس آ کے شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں اپنا سوال بھیجنا چاہیں، SMS کے ذریعے آپ سوال بھیج سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ موجود ہے 033349555021۔ اگر ہمیں آپ ای میل کے ذریعے سوال بھیجنا چاہیں تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔